اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد, ہمارے پاس گفتگو چل رہی تھی خبر واحد کے اندر, ٹھیک ہے جی. تو خبر واحد کی حجیت کے اوپر 4 قسم کا دلیل پیش کیا تھا. مصنف نے ابتدا میں وعدہ کیا تھا کہ ادلہ اربعہ سے استدلال کرنا ہے. تو ان میں سے پہلا قرآن, اس کے بعد سنت, اس کے بعد اجماع. ان چیزوں سے ہم نے خبر واحد کی حجت پہ استدلال کیا. آج جو ہے آخری جو مسئلہ ہے وہ دلیل عقلی کے ذریعے سے ہم نے کیا کرنا ہے, خبر واحد کی حجت کو ثابت کرنا ہے. اور دلیل عقلی کے ذریعے سے استدلال کرنے کے لیے بھی مختلف علماء نے مختلف طریقہ اپنایا ہے. ہاں جی, ان میں سے پہلا طریقہ جو کہ تقریباً غالباً یہ طریقہ شیخ انصاری نے شاید ذکر کیا ہے. ہاں جی, یہ طریقہ کیا ہے؟ انہی فی الوجوہ العقلیۃ التی اقیمت علی حجت خبر الواحد. وہ دلیل عقلیہ کی جو خبر واحد کی حجت پر علماء عالم نے قیام کیا ہے. احد وہاں ان میں سے وجوہ میں سے وجہ اول, وجوہات میں سے پہلی وجہ کیا ہے؟ انہ یعلم اجمالا, کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علم اجمالی ہے. ہمیں علم اجمالی, ہمارے پاس جو ہے ظنون کی بہت سارے اقسام ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارے پاس کیا ہے, یعنی ظنون کی بہت سارے اقسام ہیں. مثلا امارات کی, مثلا امارات میں خبر واحد بھی امارات کی قسم ہے, امارات ظنیہ, خبر یعنی اجماع منقول بھی امارات کی قسم ہے, شہرت فتوائیہ بھی امارات کی اقسام ہے, قیاس و استثناء بھی امارات کی اقسام ہے. امارات سب کے سب امارات ظنیہ ہیں. تب یہ امارات ظنیہ بالفرض, ہم کل امارات ظنیہ کی تعداد ہمارے پاس 10,000 فرض کرو. ان سارے امارات ظنیہ کو ملا کر ہمارے پاس 10,000 ہیں. اور ہمیں علم اجمالی قائم ہے, ہمارے پاس علم اجمالی قائم ہے کہ ان اخبارات جو ہے ادلہ ظنیہ کے 10,000 کے مجموعے کے اندر احکام تکلیفی پر مشتمل جو ائمہ معصومین سے صادر شدہ احکام کے سے مربوط جو ادلہ ہے وہ 1,000 موجود ہیں. یعنی 1,000 ادلہ جو ائمہ معصومین سے صادر ہوئے ہیں احکام کے باب میں, وہ کس کے درمیان میں ہیں؟ انہیں 10,000 امارات ظنیہ کے اندر ہیں. تو پھر ہمیں علم اجمالی ہوا کہ 10,000 میں سے 1,000 کیا ہے؟ احکام شریعہ جو ائمہ معصومین نے صادر کیا ہے. ٹھیک ہے نہیں, اس کو کہتے ہیں علم اجمالی کبیر. پھر آتا ہے پھر امارات ظنیہ کے دائرے کے اندر کیا ہے؟ اخبار احاد. ان کے امارات ظنیہ کی اقسام میں سے ایک اجماع منقول بھی ہے, شہرت فتوائیہ ہے, دیگر ہے قیاس و استثناء. انہیں میں سے کیا ہے؟ اخبار احاد ہے. پھر ہم اخبار احاد اسی یعنی امارات ظنیہ کے دائرے کے اندر 3,000 فرض کرے, خبر واحد فرض کرو, 3,000 اخبار احاد ہیں. اور اس 3,000 اخبار احاد کے اندر ہمیں علم اجمالی ہوا کہ ان 3,000 اخبار احاد کے اندر میں سے 1,000 تعداد جو ائمہ معصومین سے صادر شدہ احکام تکلیفی ہیں. ٹھیک, تو پھر آپ کو پہلے کتنے پر تھا؟ 1,000 تھا نا. پہلے اجتماعی امارات ظنیہ کے 10,000 میں سے علم اجمالی تھا کہ ان میں سے 1,000 احکام تکلیفی ہے. تو آپ کو علم اجمالی کے اطراف کیا تھا؟ وسیع تھا. اب آپ کو علم اجمالی ہوا اخبار احاد 1,000 ہے, یعنی 3,000 فرق کرو, اخبار احاد کل 3,000 ہیں. ان 3,000 اخبار احاد میں سے 1,000 کیا ہے؟ احکام تکلیفی ہیں. تو پھر وہ احکام تکلیفی کے 1,000 دائرہ کہاں تک محدود ہوا؟ اخبار احاد کے اندر محدود ہوا. 3,000 اخبار احاد میں سے 1,000 احکام تکلیفی جو ائمہ معصومین سے صادر ہوا. تو یہ ہو گیا علم اجمالی صغیر, کیونکہ 3,000 کے اندر سے ہم علم اجمالی ہے کہ ان میں سے 1,000 احکام تکلیفی ہیں. تو پھر 2 قسم کا علم اجمالی, ایک علم اجمالی کبیر جس کا دائرہ تمام امارات ظنیہ کو شامل حال ہے. پھر دوسرا ایک علم اجمالی صغیر ہے جس کا دائرہ کار اخبار احاد کے 3,000 تک شامل ہے, ان میں سے 1,000. تو لہٰذا معلوم اجمالی کے مقدار وہی برابر ہیں. پہلے بھی ہمیں علم اجمالی تھا کہ 1,000 احکام تکلیفی کے بارے میں, اور اب بھی ہمیں علم اجمالی ہے کہ 1,000 احکام تکلیفی, لیکن پہلے وہ سارے امارات ظنیہ کے اندر تھے, لیکن ابھی فقط اخبار احاد کے اندر ہیں. تو اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ علم اجمالی کبیر منحل ہو جاتا ہے علم اجمالی صغیر کے اندر. یعنی گویا کہ علم اجمالی کبیر ختم ہو جائے, وہ باقی نہیں رہے. کیسے ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ کا علم اجمالی علم تفصیلی میں بدل جائے گا اخبار احاد کی شکل میں, اور باقی امارات ظنیہ میں جو خبر واحد کی, یعنی جو آپ اجماع منقول, شہرت فتوائیہ, قیاس و استثناء کے بارے میں پہلے آپ کو علم اجمالی کا جو طرف واقع ہو گیا تھا نا, لیکن ابھی وہ شبہہ بدویہ بن جائے گا. تو آپ کے علم اجمالی تقسیم ہوا, ایک لحاظ سے شبہہ بدویہ میں بدل گیا. کون سی چیزیں؟ اخبار احاد سے ہٹ کر جیت گئے دیگر امارات ظنیہ میں پہلا احکام تکلیفی اس میں اندر ہونے کا آپ کو اجمال تھا نہیں تھا, لیکن ابھی ختم ہو گیا, وہ علم اجمالی ختم ہو گیا. کیا وہ احکام تکلیفی اب ان میں نہیں تھا,
بلکہ وہ 1000 کہاں تھا؟ اخبار احاد کے اندر. تو پھر باقی چیزوں کے اندر کے حوالے سے آپ کا علم اجمالی منحل بھی ہوا شبہ بدویہ میں، اور اخبار احاد کے اندر آ کے آپ کا علم اجمالی علم تفصیلی میں بدل گیا، اور وہ 1000 اسی 3000 کے اندر منحصر ہو گیا. تو پھر علم اجمالی کا دائرہ فقط صغیر تک منحصر رہ گیا. اب اس صغیر میں کیا کریں؟ اب اس صغیر میں 3000 میں سے 1000 احکام تکلیفیہ ہے، تو پھر وہاں پر 2 حصہ ہوگا. بعض اخبارات مثبتہ ہیں، بعض اخبارات نافیہ ہیں. اخبار مثبتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی حکم وجوب پہ حکم حرمت کو آپ کے پاس ثابت کر رہا ہے. تو لہٰذا نتیجے میں پھر آپ کو احتیاط پر عمل کرتے ہوئے جتنے بھی احکام ہیں جو اخبار مثبتہ ہیں سب پر عمل کرنا پڑے گا. جتنے بھی احکام جو آپ کے وجوب پہ دلالت کرے اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا. جتنے بھی احکام جو حرمت کو ثابت ہو سب پر عمل کرنا پڑے گا. لیکن اس کے مقابلے میں جو اخبار نافیہ ہیں، جو کسی تکلیف کے نفی کر رہا ہے، یعنی جو عدم حرمت پہ دلالت کر رہا ہے یا عدم وجوب پہ دلالت کر رہا ہے، اس طرح کے اخبارات نافیہ میں کیا کریں گے؟ ان پر بھی آپ کو عمل کرنا پڑے گا. تب تک عمل کرنا پڑے گا جب تک اس کے مقابلے میں کوئی اصول عملیہ لازم نہ جائے. اخبار ایسا اصول عملیہ جو مثبتہ ہو، کیونکہ یہ اخبار نافیہ ہیں، اس کے مقابلے میں اصول آ رہا ہے، اصول مثبتہ. اصول مثبتہ کیا ہو سکتا ہے؟ یا اصالہ اشتغال ہو سکتا ہے، یا اصالہ کیا ہو سکتا ہے؟ استصحاب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اصالہ اشتغال اصالہ استصحاب آ کر اگر وہ حکم ثابت کر سکے تو پھر آپ وہاں پر پھر اصالہ برات جاری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر اخبار نافیہ پر عمل کر کے آپ ذمہ داری پر عمل نہیں کرنا ہے. اس طرح جو ہے نتیجہ کلام ہے. ہم اس کو اب عبارات پہ عمل کریں گے. ہاں جی، احاد میں سے وجوہ عقلیات میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انہ یعلم اجمالا، ہمیں علم اجمالی ہے. کیا ہے علم اجمالی؟ کس بات پر ہے؟ بصدور کثیر مما بایدینا من الاخبار، یعنی ہمارے ہاتھ میں جتنے بھی اخبار ہیں ان میں سے کثیر مقدار میں اخبار صادر ہوا ہے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے. من الائمۃ الاطہار علیہم الصلوۃ والسلام، ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے بہت سارے اخبارات صادر ہوئے ہیں. بمقدار واف بمعظم الفقہ، جو کہ یعنی فقہ کے ابواب میں جتنا حد تک ہمارے قدر ضرورت ہے، یعنی وافی سے مراد ہے بقدر ضرورت جو ہماری ضرورت کی حد تک پورا کر سکے. اتنی مقدار میں فرض کر اس کی مقدار ہم نے 1000 فرض کیا، وہ ہمارے امارات ظنیہ کے اندر موجود ہیں. بحیث لو علم تفصیلا، اس طرح سے کہ اگر ہمیں انہی اخبار کے اندر ہونے کا علم تفصیلی ہو جائے گا تو پھر یعنی بالفاظگر پہلے یہ اوپر کا اشارہ ہے اجمالیہ صغیر کی طرف ہے، کیونکہ اس میں دائرہ کار تکلیف کو کس میں منحصر کیا ہے؟ اخبار کے اندر. نہ کہ ہمیں اخبار کے اندر ایک 3000 اخبار میں سے 1000 اخبار کا جو ہے احکام تکلیفی کے ہونے کا علم اجمالی ہے. اور اگر اسی پر ہمیں علم تفصیلی ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر لنحل علم الاجمالی، تو پھر ہمارے پہلے والا علم اجمالی منحل ہو جائے. کون سا علم اجمالی تھا پہلے؟ بثبوت التکالیف بین الروایات و سائر الامارات، کیونکہ ہمیں ایک علم اجمالی کبیر تھا، اور اس میں ہمیں علم اجمالی کیا تھا کہ تکالیف کی مقدار ثابت ہے امارات اخبار کے اندر بھی اور دیگر امارات ظنیہ کے اندر، جو کہ شہرت فتوائی اجماع منقول وغیرہ سب کے اندر 1000 احکام تکلیفی کے ہونے کا علم اجمالی تھا نا. لیکن ابھی ہمیں کیا ہوا؟ بعد میں پتہ چلا کہ وہ 1000 کہاں تھا؟ اخبار کے اندر تھا، فقط روایات کے اندر منحصر تھا. تو نتیجے میں علم تفصیلی ہوا کہ علم اجمالی دیگر چیزوں میں نہیں تھا احکام تکلیفی، بلکہ اسی اخبار کے اندر تھا. تو پھر ہمارا علم اجمالی منحل ہو گیا. لنحل الی ماذا؟ یہ لنحل الی العلم، یہ ہے لنحل کا مفعول یعنی متعلق ہے. تو پھر ہمارا علم اجمالی منحل ہو جائے گا. کہاں کس چیز میں منحل ہو جائے گا؟ الی العلم تفصیلی، وہ علم اجمالی علم تفصیلی میں منحل ہو جائے گا کہ بالتکالیف فی مضامین الاخبار الصادرہ المعلومہ تفصیلا، کی تکالیف کہاں پر موجود ہیں؟ پہلے تکالیف کا امارات ظنیہ میں سے اجماع منقول شہرت فتوائیہ ان چیزوں کے اندر بھی ہونے کا احتمال تھا نا. لیکن ابھی علم تفصیلی کس حوالے سے حاصل ہوا؟ علم تفصیلی اس حوالے سے حاصل ہوا کہ وہ تکالیف کہاں پر تھا؟ فقط اخبار کے مضامین کے اندر تھا. الصادرۃ المعلومہ تفصیلا، کہ جس کے معلومات تفصیلاً صادر ہونے کا ہمیں علم ہے، یعنی کہ 1000 مقدار ائمہ معصومین سے صادر ہونے کا علم ہے. وہ کہاں تھا؟ اسی اخبار کے اندر ہونے کا. ہاں جی، تو لہذا پس اس وہ علم اجمالی کبیر منحل ہوا علم اجمالی صغیر کے اندر، اور علم اجمالی صغیر کے اندر منحل ہوا وشکل بدوی فی ثبوت تکلیفی مورد سائر الامارات غیر المتبادل. لیکن آپ کا علم اجمالی منحل ہوا شک بدوی میں. کہاں پر منحل ہوا؟ فی ثبوت تکلیف فی مورد سائر الامارات، کیونکہ پہلے آپ کا علم اجمالی تھا تکلیف دیگر امارات ظنیہ کے اندر ہونے کا، کہ شہرت فتاویہ کے اندر بھی تکلیف ہونے کا احتمال تھا، اجماع منقول کے اندر ہونے کا احتمال تھا، قیاس و استحسان کے اندر ہونے کا احتمال تھا. تو لہٰذا جب آپ کو اس تکلیف کے 1000 کا کہاں ہونے کا علم ہوا؟
اخبار کے اندر، تو پھر آپ کا وہ پہلے علم اجمالی کبیر دیگر امارات ظنیہ کے حوالے سے شک ہے جو پہلے ہمارا وہ کیا ہمارا تکلیف ہمیں وہم ہو رہا تھا، لیکن حقیقت میں تغالب ان کے اندر نہیں تھا، تو لہٰذا باقی امارات ظنی کے حوالے سے علم اجمالی شک کے بدوی میں بدل گیا، لیکن اخبار کے حوالے سے علم اجمالی علم تفصیلی میں بدل گیا، ٹھیک۔ بس ثابت ہوا کہ ہمارے پاس 3000 اخبار میں سے 1000 تکالیف صادرہ ائمہ معصومین ہیں، 3000 میں سے 1000 وہ ہے جو ائمہ معصومین سے صادر ہونے والے وہ احکام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام تکلیفی کا بیان کیا ہوا ہے۔ اب پھر کیا ہوگا، پھر آگے اس میں کیا کریں گے، ان اخبار کے اوپر ہماری کیا ذمہ داری ہیں، واللازم ذالک، اور اس کا لازمہ یہ ہوا، کس کا لازمہ، اس علم تفصیلی کا، کہ علم اجماع یعنی کہ ہے علم تفصیلی فقط وہ کبیر کے مقابلے میں تفصیلی ہے، لیکن خود یہی صغیر تو یہاں پر علم اجمالی ہے نا، یعنی ہمیں علم اجمالی علم تفصیلی کے بدلنے کا مطلب وہ یہ کہ اس کا دائرہ کار اخذ سے عام میں بدل گیا، لہٰذا اس حوالے سے علم تفصیلی ہیں، لیکن خود علم اجمالی صغیر بھی علم اجمالی ہیں، کیونکہ 3000 میں 1000 تکلیفیں واقع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ لزوم العمل علی وفق جمیع الاخبار المثبتہ، اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ کو احتیاط کے طور پر کیا کرنا پڑے گا، 3000 اخبار میں سے جتنے بھی اخبار جو مثبتہ ہو، جو کہ تکلیف ہے وجوبی ہے، تکلیف ہے یعنی حرمت ہے، یعنی حرمت کو ثابت کرنے پر مشتمل ہے، یعنی کہ بعض اخبار آپ کے لیے کسی چیز کا وجوب ثابت کرا ہے، بعض اخبار آپ کے لیے کسی چیز کی حرمت ثابت کرا ہے، یہ کیا اس کو اخبار ہے مثبتہ۔ تو جتنے بھی اخبار جو مثبتہ ہیں، جو آپ پر کسی وجوب کو ثابت کرے کسی حرمت کو، ان سب پر عمل کرنا پڑے گا، ہر چاہے وہ 500 کی شکل 2000 کی شکل میں ہو، 1500 کی شکل میں ہو، جو بھی ہو۔ وجواز العمل علی طبق النافی منہا، اور اس کے بعد پھر ان میں سے جو اخبار نافی ہے، یعنی کہ 3000 اخبار میں سے بعض اخبار مثبت ہیں، اسی 3000 میں سے بعض اخبار فرض کرے 500 فرض کرو، ان میں سے اخبار نافی ہے جو آپ سے کسی تکلیف کے نہ ہونے کو ثابت کرتا ہے کہ واجب نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو ان اخبارات کے اور کیا کریں گے جو اخبار نافی ہیں، تو اس میں جائز ہے کہ العمل علی طبق النافی منہا، جو اخبارات میں سے جو اخبار نافی ہے جو آپ سے کسی حکم کی نفی کر رہا ہے، اس پہ عمل کرنا آپ کے لیے جائز ہے، کب تک، اس وقت تک اخبار نافی پہ عمل کرنا جائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس اخبار نافی پہ عمل کر کے اس عمل کو انجام نہ دے دیں، یا اس کا اگر وجوب کی نفی کرا ہے تو پھر اس عمل کو انجام نہ دے دیں، حرمت کی نفی کرا ہے تو اس عمل کو انجام دے دیں، حجم۔ تو اس وقت تک اخبار نافی پہ عمل کرنا جائز ہے، کب تک، کہ ما اذا لم يكن في المسألة اصل مثبت له، جب تک اس مسئلے میں کوئی ایسا اصل موجود نہ ہو جو کہ اس اصل جو روایت نافی کے مقابلے میں آ جائے، کیونکہ روایت نافی کیا کر رہا تھا، آپ کے حکم کی نفی کر رہا تھا نا، لیکن ادھر دوسرا اصل آ کے کیا کر رہا ہے، اصل اس حکم کے ثبوت پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں حکم ثابت ہے۔ مثلا فرض کرے زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے یا نہیں ہے، ٹھیک، زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک خبر نے آ کر بتا دیا، ایک خبر ظنی نے آ کر بتا دیا کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب نہیں ہے، ٹھیک، یہ خبر نافی ہے، ٹھیک۔ اب اس خبر نافی پہ عمل کر رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ استصحاب جاری کریں تو پھر کیا ہوگا، استصحاب زمانہ حضور امام نماز جمعہ واجب تھا نہیں تھا، واجب تھا، تو پھر جب زمانہ حضور امام نماز جمعہ واجب تو استصحاب جاری کر کے کیا ہوتا ہے، زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے، تو لہٰذا استصحاب کیا کر رہا ہے، روایت حکم کو نفی کر رہا ہے لیکن استصحاب حکم کو ثابت کر رہا ہے۔ اسی طرح قاعدہ اشتغال الیقینی یا سعد فراغ الیقینی کیا تقاضا کرتا ہے کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ میرے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے آپ کے اوپر، تو پھر آپ کیا کریں گے، فرض کریں حکم پہلے تو آپ پر آیا تھا لیکن ابھی سقوط کا علم ہوا نہیں، تو پھر اشتغال الیقینی یا سعد فتح، لہٰذا قاعدہ اشتغال کا تقاضا یہ ہے کہ اس حکم پہ عمل کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، سمجھا رہا۔ تو لہٰذا اس بنا پر جب تک کوئی اصل موجود نہ ہو مثبت اللہ جو حکم کو ثابت کر جائیں، تو لہٰذا اصل مثبت نہ ہو تو آپ اخبار نافی پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اصل اس کے مقابلے میں آ کر جو حکم کو ثابت کر رہا ہو، مثلا کون سا اصل ہے، مثلا من قاعدۃ الاشتغال او الاستصحاب، یا قاعدہ اشتغال اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے یا قاعدہ استصحاب، لیکن استصحاب میں شک ہے، یعنی قاعدہ اشتغال تو اس اصل خبر نافی کے مقابلے میں آنا کنفرم ہے، لیکن استصحاب کے حوالے سے نظریات مختلف ہیں۔ استصحاب کے حوالے سے نظریہ کیوں مختلف ہے، کیونکہ ہمیں استصحاب کے مسئلے میں یہاں علم اجمالی میں کیا ہوا، استصحاب وہاں جاری کر سکتے ہیں کہ یہاں یقین سابق موجود ہو اور خبر شک کا لاحق ہو، وہاں استصحاب جاری ہوتا ہے نا، لیکن اب علم اجمالی کے مسئلے میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کو علم اجمالی حاصل ہے کہ بعض موارد میں یقین سابق منقض ہو چکا ہے، علم اجمالی میں کیا ہے، آپ کو علم اجمالی اس بات پر ہے کہ بعض چیزوں میں جو ہے یقین سابق منقض ہو گیا ہے،
بعض موارد میں یقین سابق موجود ہیں، بعض موارد میں یقین سابق موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا جہاں پر کیونکہ یقین سابق کے نقل ہونے کا احتمال موجود ہے، اس وجہ سے کہ وہاں پر استصحاب جاری ہوگا، یعنی کہ المجمالی کے اطراف میں استصحاب جاری کر سکے گا نہیں کر سکے گا؟ تو جو کہتے ہیں کہ استصحاب جاری کر سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض موارد میں یقین سابق کا منحل ہونے کا المجمالی ہونا یہ استصحاب کے لیے مضر نہیں ہے، لیکن دوسرے بات کا کہنا کیا ہے کہ بعض موارد میں یقین سابق منقض ہو جائے تو پھر وہاں استصحاب جاری نہیں کر سکتا، یہ ممنوع کے حوالے سے۔ تو لہٰذا بالفاظ دیگر من قاعدۃ اشتغال او استصحاب، کوئی قاعدہ اشتغال جو حکم مثبت کی شکل میں آ جائے یا قاعدہ استصحاب اس کے مقابلے میں، استصحاب کب آ سکتا ہے؟ بناءً استصحاب اس کے مقابلے میں وہاں آ سکتا ہے کہ بناءً علی جریانہ فی اطراف ما، اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ استصحاب جاری کر سکیں گے کہاں پر؟ فیما ان موارد میں بھی کہ علماء اجمالاً کہ جہاں ہمیں علم اجمالی ہو، کہاں علم اجمالی ہو؟ بانتقاض الحالت السابقہ فی بعض جائے کہ علم اجمالی کے بعد اطراف میں یقین سابق ختم ہوا ہے، اس کے باوجود کیا وہاں استصحاب جاری کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے؟ تو اگر ہم اس رائے پہ بنا رکھیں گے کہ بعض موارد میں ہمیں علم اجمالی ہے یقین سابق کے نقص ہونے کا، لیکن اس کے باوجود بھی استصحاب جاری کرنے کے قائل ہوں، تو پھر آپ خبر منفی کے مقابلے میں استصحاب جاری کر کے خبر کو اس موضوع کو اس کے لیے حکم ثبوت کا ثابت کر سکتے ہیں۔ حج ٹھیک، ایک بات او قیام امارت معتبر علی انتقاد، یا یہ کہ فرض کرے آپ کو علم اجمالی تو نہیں ہے بعض موارد میں یقین سابق کے نقص ہونے کا، لیکن اس کی خبر منفی کے ایک ایسا بعض موارد آ گیا کہ جہاں پر ہمیں کسی خبر واحد نے یا کسی ہمارا ظنی نے آ کے بتا جائے کہ یہاں فلان مورد میں تو یقین سابق ختم ہوا ہے، یعنی کسی ہمارا ظنی نے آ کے بتا دیا، کیا بتا دیا؟ کہ فلان مورد میں یقین سابق باقی نہیں ہے، وہ نقص ہوا ہے، حالانکہ یہاں پر خبر نافی ہے، خبر آ کے حکم کی نفی کرا ہے، اور آپ استصحاب جاری کر کے کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ اس حکم کو ثابت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں پر ایک خبر ظنی نے آ کے بتا جائے کہ اس مورد میں آپ استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر خبر یعنی یقین سابق باقی نہیں رہا، ہاں جی، تو اس صورت میں بھی آپ استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں، ہاں جی۔ او بنا او قیام امارت معتبرہ علی انتقاد فیہ، یعنی فی العلم اجمالی، اس مورد میں علم اجمالی کے مورد میں یقین سابق کے منقض ہونے کے بارے میں کوئی خبر اگر دلالت کریں، تو اگر اس طرح ہو تو پھر آپ استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کے مورد ہو، یعنی بالفاظ دیگر بعض موارد میں حالت سابقہ کے نقص ہونے کے باوجود بھی استصحاب جاری کرنے کے آپ قائل ہوں، یا ان بعض موارد میں دلیل خاص آ کر یقین سابق کے منقض ہونے پہ دلالت کرے تب بھی آپ استصحاب جاری کرنے کے قائل ہوں، تو پھر اشتغال کے ساتھ ساتھ استصحاب بھی اس خبر نافی کے مقابلے میں آ سکتا ہے، اور وہاں خبر نافی کو مثبت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر استصحاب آپ کہیں کہ استصحاب ان مورد میں جاری نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا دائرہ استصحاب سے مربوط ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ استصحاب جاری نہیں ہوتا کہاں پر؟ کہ جہاں جہاں علم اجمالی ہو یقین سابق کے بعض موارد میں منحل ہونے کا، وہاں پر استصحاب جاری نہیں کر سکتے، یا ایک کہ حالت سابقہ کے نقص ہونے پر کوئی دلیل آخر نہ ہو، تو پھر لختص عدم جواز العمل فی وفق النافی، تو پھر اس خبر نافی پہ عمل جائز نہ ہونے کا دائرہ کار مختص رہے گا کس کے ساتھ؟ اذا کان علی خلاف قاعدہ اشتغال، کہ اگر خبر نافی کے مقابلے میں قاعدہ اشتغال آ کر خبر نافی کے مقابلے میں ضد میں آ جائے تو خبر نافی پہ عمل کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جن موارد میں خبر نافی کے مقابلے میں قاعدہ اشتغال نہ آ جائے تو پھر وہاں پر آپ خبر نافی پہ عمل کرنا جائز ہیں، لیکن استصحاب اس کے مقابلے میں آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ان کی دلیل خط، اب ان کی دلیل کا دائرہ کار یہاں سے ختم ہوا، اب اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ وفیہ، اس دلیل میں اشکال ہے، کیا اشکال ہے؟ انہ لا یکاد ینحص علی حجت الخبر، یہ آپ کی یہ علم اجمالی والا جو دلیل ہے نا، یہ خبر واحد کی حجت کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، انہ لا ینحص دلیلا علی حجت، یعنی خبر واحد کی حجت پر دلیل بننے کی صلاحیت آپ کی اس دلیل میں نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بالفاظ یہاں پر خبر واحد کو کس قانون کے تحت حجت مانا؟ احتیاط کی بنا پر، کیونکہ آپ نے کہا ہے کیونکہ 3000 میں سے 1000 کا تکلیف ہونے کا احتمال ہے، تو لہٰذا احتیاط کی بنا پر ہمیں ہر ایک پر عمل کرنا چاہیے، تو لہٰذا آپ کا عمل کس بنا پر ہوا؟ احتیاط کی بنا پر ہوا نا، تو اس دوران میں پھر یہ خبر واحد کی حجت کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے خبر واحد کی حجت اس انداز میں ثابت ہونا چاہیے کہ اس میں چاہے وہ خبر نافی ہو وہ بھی حجت، اس کی حجت پہ قائم ہو، اور جو خبر منفی ہے اس کی حجت میں مکمل کنفرم ہو، ایک، اور دوسری بات اس کی حجت کا دائرہ کار اس قدر قوی ہو کہ وہ کسی عام کے لیے مخصص بن سکیں، کسی مطلق کے لیے مقید بن سکیں،
کسی مفہوم کے مقابلے میں آ سکے، اس کے لیے معارض بن سکے، تب جا کے اس خبر واحد کی حجت مستحکم. لیکن آپ کے اس احتیاط والے خبر واحد سے جو حجت ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ نہ اس کے ذریعے سے خبر نافی کی حجت ثابت ہوگا، اور نہ اس کے ذریعے سے اس طرح سے قوی کی حجت ثابت ہوگا کہ جو کسی عام کے مقابلے میں یا کسی مطلق کے مقابلے میں یا کسی مفہوم کے مقابلے میں آ سکیں. ہاں جی، لأنه لا يكاد ينحصر على حجت الخبر، خبر واحد کی حجت کے لیے فائدہ مند نہیں. کیوں؟ بحیث یقدم تخصیصا، تاکہ آپ کی وہ خبر واحد اس دلیل کے ذریعے سے کیا ہو جائے، اس دلیل کے روح سے آپ کی خبر واحد حجت بن جائے، اور پھر وہ مقدم ہو جائے کس کے اوپر، عام کے لیے عام پر مقدم ہو جائے. یعنی اس خبر واحد کو کسی عام پر مقدم کرے، کس عنوان سے، تخصیصاً. یعنی یقدم علی العام، یہاں پر لفظ یقدم کو ہم سے پہلے کہا کہ یقدم ہے، یقدم هذا خبر الواحد علی العام، کہ وہ خبر واحد کسی عام پر مقدم کرے، کس عنوان سے، تخصیص کے عنوان سے. او تقییداً، یا اس آپ خبر واحد کو مقدم کرے کسی مطلق پر، مقید کے عنوان سے. او ترجیحاً علی غیر، یا اس خبر واحد کو کسی دوسرے خبر واحد پر آپ ترجیح دے دیں، کس بنا پر، یعنی اسی من عموم، جو اس کے مقابلے میں آنے والے کسی عموم کے اوپر ترجیح دیں. یعنی اگر آپ فرض کریں خبر واحد بھی فرض کریں مثلا عام ہو، تو آپ اس خبر واحد کو حجت کی بنا پر اس کو دوسرے عام پر کیا کریں، فرض کریں، مقدم کریں. او اطلاق نے کسی دوسرے اطلاق پر مقدم کرے. او مثل مفہوم، کہ آپ کا یہ خبر واحد کسی مفہوم کے مقابلے میں آ جائے، پھر وہ کسی مفہوم پر کیا بن جائے، مقدم ہو جائے. اس طرح کی حجت یہاں ثابت نہیں ہوگی، کہ آپ جس احتیاط کی وجہ سے خبر واحد کی جو حجت ثابت کرے، اس کی وجہ سے خبر واحد کی وہ حجت ثابت نہیں ہوگا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، تاکہ کسی عام پر مقدم ہو جائے، کسی مطلق پر، کسی مفہوم پر مقدم ہو جائیں. ختم. ٹھیک ہے جی. وَإِنْ كَانَ يَسْلُمْ عَمَّا أَوْرَدَ عَلَيْهِ، البتہ اس پر ایک اور بھی اشکال آتا تھا، اس پر اشکال ایک اور بھی آتا تھا نا، کہ آپ نے احتیاطاً کیا کیا تھا، کیونکہ آپ کا دائرہ علم اجمالی کیا ہو گیا، 1000 میں سے 1000 تکلیف کے ثابت ہونے کا. تو پھر آپ نے احتیاط جاری کر کے کیا کیا، حالانکہ تکلیف تو 1000 میں ہے، لیکن آپ نے احتیاطاً کیا کیا، 3000 سب پہ عمل کو ضرور قرار دیا. ٹھیک ہے. تو آپ کے اس قانون کو مد نظر ہے کہ اگر آپ جو ہے احتیاط جاری کرنے کی صورت میں پھر فقط 3000 میں نہیں رہے گا، بلکہ پہلے سائر امارات میں بھی، کیونکہ آپ کو پہلے اجمالی کبیر میں کیا کہا تھا، آپ کو تکلیف 10,000 میں سے 1000 کے علم اجمالی تھا. تو پھر اس قانون کے تحت احتیاط بھی جاری کر کے آپ کرنا ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، وہاں اس 10,000 پر بھی علم کیا کرنا پڑے گا، احتیاط جاری کرنا پڑے گا. پھر آپ کو احتیاط جاری کر کے اگر تکلیف شہرت فتوائی میں ہونے کا احتمال ہو تو وہاں پر بھی عمل کرنا پڑے گا. اس تکلیف کا اجماع منقول کی شکل میں ہونے کا اگر علم اجمالی ہو تو وہاں پر بھی عمل کرنا پڑے گا. اگر کسی چیز کا اندر بھی تکلیف ہونے کا احتمال ہو تو احتیاطاً ہر ایک پر عمل کرنا پڑے گا. پھر اس کا دائرہ کار جو ہے خبر واحد کے اندر مختص کرنے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس احتیاط کو آپ کو ہر جگہ پر جتنے بھی امارات ظنیہ ہیں، چاہے وہ خبر واحد کی شکل میں یا غیر خبر واحد، ہر ایک کے اندر یہ احتیاط جاری ہونا چاہیے. یہ کوئی اشکال کر سکتا تھا، لیکن اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ آپ کا اشکال درست نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا کہا، علم اجمالی کبیر اور صغیر دونوں برابر آنے کی وجہ سے کیا ہوا، جو علم اجمالی کبیر صغیر میں منحل ہو گیا نا. تو ہمارا دعویٰ کیا ہے، علم اجمالی کبیر علم اجمالی صغیر میں منحل ہونے کے بعد پھر علم اجمالی انہیں ختم ہو گیا، شبہ بدوے میں بدل، پھر احتیاط کیوں وہاں پر. یعنی آپ کی یہ اشکال سرے سے بے معنی ہے، کیونکہ جب علم اجمالی کبیر منحل بعلم اجمالی صغیر ہونے کے بعد پھر وہاں احتیاط جاری کرنے کا کوئی مقام ہی باقی نہیں رہ جاتا ہے. تو لہذا وَإِنْ كَانَ يَسْلُمْ عَمَّا، اور اگرچہ ہمارے آپ کے دلیل عقلی سالم ہے اس اشکال سے. اشکال سے کیوں سالم ہے، من ان لازمہ الاحتیاط فی سائر الامارات. اشکال یہ تھا کہ اگر آپ احتیاط کی بنا پر اخبار واحد میں سب پہ عمل کرنے ضروری سمجھتے ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے، پھر باقی امارات میں بھی احتیاط پہ عمل کر کے وہاں لا فی خصوص روایات، پھر آپ کو احتیاط فقط روایت کے اندر جاری نہیں کرنا چاہیں، بلکہ احتیاطاً آپ کو باقی امارات کے اندر بھی احکام تکلیف کو احکام کو بجا لانا چاہیے. تو یہ اشکال یہاں وارد ہوتا نہیں ہوتا ہے. اس اشکال سے آپ کی یہ دلیل سلامت ہے. کیوں سالم اشکال سے، لما عرفتہ، اس بنا پر کہ من انحلال العلم اجمالی بینہما بما علم بالاخبار، کیونکہ علم اجمالی کبیر منحل ہو چکا ہے. کس وجہ سے منحل ہو چکا ہے، من انحلال العلم اجمالی بینہما، کیونکہ آپ کو پہلا اجمالی کس کے درمیان میں تھا، علم اجمالی تھا کہ احکام تکلیفی امارات سائر امارات کے اندر بھی ہونے کا علم اجمالی تھا، اور احکام تکلیفی اخبار کے اندر ہونے کا بھی علم اجمالی تھا. تو پہلے تکلیف کا دارمدار دیگر سائر امارات اور اخبار کے درمیان میں ہمیں دارمدار تھا نا، لیکن بعد میں کیا ہوا، وہ منحل ہو گیا کس سے، سائر امارات سے نکل کر ادھر اخبار میں آ گیا. تو پھر سائر امارات کو احتیاط جاری کرنے کے لیے کوئی محل باقی نہیں رہتا ہے. حج
تو لہٰذا یہ علم اجمالی جو پہلے ہمیں سب کے درمیان میں ہونے کا تھا، یہ منحل ہوا ہے کس کے ساتھ منحل ہوا؟ بما علم بین الاخبار بالخصوص، کہ وہ منحل ہو کر فقط فقط تکلیف کہاں رہنے کا علم ہوا؟ اسی اخبار کے اندر رہنے کا علم ہوا، جو کہ دائرہ علم اجمالی کا دائرہ کار فقط اخبار کے ساتھ بالخصوص مختص ہوا ہے۔ ولو اگرچہ اخبار کے اندر بھی تکلیف ہونے کا علم اجمالی ہے، لیکن علم اجمالی صغیر ہے، لیکن علم اجمالی کبیر کا کوئی وجود باقی نہیں رہا تھا کہ آپ وہاں جا کے جو ہے احتیاط جاری کریں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فتعمل جیدا صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی